بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، دورہ تحقیق المسائل کی اس مختصر نشست میں ہم ذکری فتنہ سے متعلق کچھ بنیادی معلومات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اور اہم نظریات کا رد کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبع فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے افراد کھڑے ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہیں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ یمامہ کے مسلمہ سے چلا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ منکرین ختم نبوت میں ایک فتنہ ذکری فتنہ ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں گے۔ بلوچستان کے اندر تربت، مکران، گوادر، یہ اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہ ان حضرات کے مراکز ہیں اور یہاں پر یہ حضرات کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ کراچی میں بھی کثیر تعداد کے اندر یہ حضرات موجود ہیں۔ اس فتنے کے بانی کا نام ملا محمد ہے، یہ اٹک پنجاب کا رہنے والا تھا اور یہ گمراہ آدمی اٹک سے چل کر تربت اور مکران کے علاقہ میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے پہلے تو مکران کے ارد گرد کچھ اسماعیلی رہتے تھے اور وہ باطنی حضرات کیونکہ جس طرح غیر مقلد ہیں وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا ظاہر بس ہمارا ورثہ ہے۔ اس طرح جو اسماعیلی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ دین اصل باطن کا نام ہے، تو وہ ظاہر پرست ہیں اور دوسرے باطن پرست ہیں۔ یہ آدمی ملا اٹک سے چلا اور اسماعیلیوں سے ملا، وہاں ان سے ملاقاتیں کی اور پھر ان کے کچھ نظریات کو لے کر تربت اور مکران وغیرہ کے علاقہ میں آیا اور پھر ان حضرات کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ پہلے تو خود اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں تمہارا پیر ہوں، تمہارا مقتدا ہوں اور میری بات کو سنو اور مانو، اور جو بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کرتا ہے ظاہر بات ہے لوگ سننے والے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آدمی نے جب اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے تو اس نے پہلے تو وہ دم کر رہا ہے جی، تعویذ کر رہا ہے جی، اس قسم کے کام کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد اس آدمی نے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مستقل نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ تمام جتنے بھی منکرین ختم نبوت، خاص طور مدعیان نبوت ہیں، ان کا طرز یہی ہے کہ پہلے مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز ہے۔ اس لیے یہ آدمی، یہ بات ہے 977 ہجری کی، 977 ہجری میں یہ آدمی اپنا ادھر بلوچستان میں آیا اور اس نے تربت اور مکران کے علاقے میں آ کر گمراہی پھیلائی۔ اس نے پہلے مادی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بلوچستان کے اندر بنسبت عام صوبوں کے تقریباً علم کی قلت ہے، بیچارے سادہ لو عوام زیادہ ہیں، اس لیے اس کے جھانسے میں آگے۔ جب اس نے ان کو کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں، علماء کرام نے اس کی تردید کی اور اس کے خلاف جو ہو سکتا تھا کیا، لیکن بہت سارے سادہ افراد اس کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو نبی اور رسول ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے سامنے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کیا؟ لوگ کہنے لگے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں انہوں نے معجزات دکھائے ہیں، آپ بھی کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں۔ جو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کچھ دن تک معجزہ دکھاؤں گا۔
اب اس نے کیا کیا، 2 مشقیں خریدی، ایک مشق کے اندر اس نے پانی بھرا، دوسری مشق کے اندر اس نے دودھ بھرا، اور پھر جو ہے ایک جگہ پہ گیا، گڑھا کھودا تھوڑا سا، اور مشق جو ہے اس کے اندر رکھی پانی والی، اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی، پھر تھوڑا سا کچھ فاصلے پر آگے دودھ والی مشق جو ہے اس کو بھی گڑھا تھوڑا سا کھود کر وہاں رکھا اور اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دی۔ اب کیا ہے، اپنے پیروکاروں کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، آؤ آج میں آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے ہاتھ میں تیر تھا، تیر کمان لے کر اس جگہ پہ گیا جہاں اس نے پانی والی مشق جو ہے وہ دبائی ہوئی تھی، وہاں پہ اس نے تیر مارا۔ جب اس نے تیر مارا مشق بیچاری پھٹ گئی، مشق پھٹی تو پانی نکلنے لگا، وہ پانی نکلنے لگا تو دیکھتے دیکھتے جب دیکھا کہ اب تقریباً آدھی کی مشق جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے، خطرہ ہوا کہ کہیں جو ہے پانی اب مزید شاید کہ نہ نکلے، تو کہنے لگا دیکھو لوگوں پانی نکل رہا ہے، یہ میرا معجزہ ہے، اگر تم کہتے ہو کہ نکلتا رہے تو یہ تم کو لے ڈوبے گا، اس لیے اگر کہتے ہو تو بند کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ تیر مارا، مشق کا پانی ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ پھر آگے چلا جہاں اس نے دودھ کی مشق دبائی ہوئی تھی وہاں گیا، وہاں بھی تیر مارا، وہ دودھ بیچارہ وہ پھٹ گئی اور دودھ نکلنے لگا۔ جب دودھ نکلنے لگا تو لوگ بڑے حیران ہوئے، بیچارے سادہ لوگ، واہ دودھ نکل رہا ہے۔ اچھا اب کہتا ہے کہ دیکھو دودھ تو دودھ ہے، اگرچہ پینے کی چیز ہے لیکن بسا اوقات کوئی اچھی چیز بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اتنا دودھ کہ اس کے تم سارے غرق ہی ہو جاؤ یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اگر کہو تو اس کو بند کر دوں۔ وہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیر مارا اور مشق کا دودھ ویسے ہی ختم ہو رہا تھا، وہ بند ہو گیا۔ اب اس سے سادہ لوگوں نے کہا واقعی یار یہ جو بات کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگی، اس لیے اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب کیا ہوا، اس آدمی نے جب یہ دعویٰ کیا نبوت کا، لوگوں کو پیچھے لگایا، لوگوں نے کہا اچھا بھائی اب جو ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس پہ تو کوئی کتاب بھی اترتی ہے، تو تیرے پاس کوئی کتاب؟ کہنے لگا ٹھیک ہے اس کا بھی حل کر لیں گے۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس نے کیا کیا کہ کچھ تھوڑی بہتی جو بکواسات لکھ سکتا تھا لکھنے کے بعد وہاں ایک درخت تھا، درخت کے اوپر جا کے اس کتاب کو رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، اپنے ماننے والوں کو کہنے لگا تم نے مجھ سے کتاب کا مطالبہ کیا تھا، آؤ آج اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے فلاں درخت کے پاس آؤ میں آپ کو کتاب دوں گا۔ چنانچہ لوگوں کو اس درخت کے پاس لے گیا، تو درخت کے اوپر کتاب پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور کہنے لگا یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے اس کتاب کو اتار دیا ہے، اب تم جو ہے اس کتاب کو پڑھو گے تو اسی میں تمہارے لیے رہنمائی ہے۔ اب وہ کتاب اس کو ذکری حضرات آج جو ہے برہان التاویل کہتے ہیں۔ وہ کتاب کیا ہے، ذکری حضرات نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ کتاب اصل میں قرآن کریم کے 10 پارے مزید ہیں، کہ قرآن 40 پارے کا تھا، 30 پارے وہ ہیں جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، یہ 10 پارے وہ ہیں جو حضرت مہدی پہ نازل ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ اسماعیلیوں نے ذکر کیا ہے، یہ اس نے اسی سے بات لے لی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 10 پارے ہیں ہمارے امام کا قول ہے، اس نے بھی یہی بات کہی کہ 10 پارے جو ہیں یہ اصل میں قرآن کی تفسیر ہے۔ اب دیکھو اس کے متعلق کیا کہا، ان کی کتابیں ہیں مثلا حقیقت نور پاک مہدی، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، اس میں اس نے کہا کہ دیکھو قرآن پاک کے 40 سپارے تھے اور 10 سپارے جو تھے وہ قرآن کریم کا مغز تھے، اور باقی 30 سپارے نعوذ باللہ کہتا ہے ان کی مثال ہڈیوں کی سی ہے، کہتا ہے ہم نے مغز لے لیا ہڈیاں کتوں کے آگے پھینک دی، یعنی ہمیں مخاطب کر کہتا ہے 30 پارے ان کے لیے ہیں، 10 پارے ہمارے لیے ہیں۔ اب وہ کتاب جو اس نے لکھی، اس کتاب کا نام برہان التاویل، وہ کتاب جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دے دی۔ اب لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا، نظریات کیا دیے، اب ہم نظریات کا بھی ذکر کریں گے اور ارکان اسلام کا انکار کیا اس کا بھی ذکر کریں گے۔ پہلے اس آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ حضرات کو علم ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی علامتیں احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے حضرت مہدی، لیکن یہ آدمی اس کا کیا صورتحال تھی، اس کی صورتحال یہ ہے پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے، اٹک سے چل کے آیا اور گمراہ کیا تربت اور مکران کے لوگوں کو۔ اب صورتحال دیکھو، جس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا معلوم کریں کہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں نہیں۔
باپ ہی اس کا پتہ نہیں کیا تھا۔ اب ذکریوں کا عقیدہ سنو، جب اس نے گمراہی پھیلانی شروع کی تو علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا، پکڑو اور جوتے مارو جہاں ملتا ہے۔ اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ اب مجھے جوتے پڑیں گے، چونکہ یہ میرا آبائی علاقہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا، وہ مکران کے اندر ایک غار تھی، اس غار کے اندر رہا کرتا تھا پہاڑ کے اندر۔ اب وہ ایک دن اس نے ایسا کیا، اپنے سر کے اوپر جیسے وہ پگڑی رکھی ہوتی تھی، وہ اپنی غار کے اندر تھوڑا سا گڑھا کھودا زمین پہ اور اس پگڑی کو اس گڑھے کے اوپر رکھ کے بھاگ گیا، پگڑی کو گڑھے کے اوپر رکھ کے بھاگ گیا۔ اب صبح کو ماننے والے آئے، انہوں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں پگڑی پڑی ہے۔ اب وہ حیران ہوئے کہ یار وہ آدمی جو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا وہ موجود نہیں ہے، پگڑی اس کی موجود ہے۔ اب انہوں نے نظریہ کیا بنا لیا، نظریہ یہ بنایا اصل میں یہ اللہ کا نور تھا، ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے اترا تھا، اب ہمیں ہدایت دے کر یہ آدمی زمین پہ گوتا مار کے آسمان میں اللہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ دیکھو کیا گوتا مارا زمین پہ، گیا کہاں؟ آسمان پہ۔ تو اب جو ہے یہ خود جو ہے باقاعدہ ان کی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے، حقیقت نور پاک سفر نامہ مہدی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ اس نے فتنہ بازی پھیلائی۔ اب غیروں کا اپنا جو ذکری فتنہ ہے، بنیادی ہمارا ان سے اختلاف عقیدہ توحید کا ہے، اور اس آدمی نے جس طرح مہدویت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، نور من نور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ خود مستقل طور پر کتابیں موجود ہیں، مثلاً جو ہے آپ ان کی کتاب ہے ذکر وحدت، وہ اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر کلمہ موجود ہے لا الہ الا اللہ، نور پاک، نور محمد رسول اللہ، صادق الوعد الامین، یہ ان کا کلمہ ہے۔ اس پہ اس کو نور پاک بھی کہا گیا، اور اس آدمی نور من نور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں اپنی کتاب ذکری فتنہ اسلام کے آئینے میں کتاب ترتیب دی ہے، اس میں کثیر حوالہ جات نقل کیے ہیں، اور یہ آپ کے ہاں فائل بھی موجود ہے، اس میں بھی حوالہ جات الحمدللہ موجود ہیں۔ اس میں باقاعدہ طور پر حوالہ جات ہیں کہ اس آدمی نے نور من نور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ مثلاً جو ہے تفسیر ذکر اللہ کے نام سے ایک کتاب ذکری رہنما نے لکھی، اس میں بھی اس کو نور من نور اللہ کہا گیا۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا سالانہ سوینئر کے نام سے، آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کے نام سے جماعت کراچی میں بنی، اس کے اندر بھی اس کو نور من نور اللہ کہا گیا۔ تفسیر ذکر اللہ کے نام سے، تفسیر ذکر وحدت کے نام سے حال ہی میں ایک کتاب چھپی، یہ سید نصیر احمد ذکری رہنما ہے، یہ کتاب شیخی آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کراچی، اس میں بھی اس کو نور من نور اللہ کہا گیا۔ گویا کہ یہ نظریہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نور کا حصہ مانے وہ تو کافر، اور یہ مانے تو یہ مسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ نظریہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ دوسرا ہمارا ان سے اختلاف عقیدہ رسالت کا ہے۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ ذکری حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں بھی اس کو رسول اللہ کہا گیا، لا الہ الا اللہ، نور پاک نور محمد رسول اللہ، صادق الوعد الامین۔ اس لیے یہ دعویٰ رسالت اس نے کیا، دعویٰ رسالت کی وجہ سے یہ آدمی اسلام سے نکل گیا۔ ذکری حضرات آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ دیکھو جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی ہے، کئی حضرات کو پریشانی ہوئی کہ ان کے بعد ہماری باری نہ ہو، اس لیے جو ہے اسماعیلیوں کے کان بھی کھڑے ہو گئے اور روافظ کے کان بھی کھڑے ہو گئے، ذکری حضرات کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ دیکھو ان کی باری آئی ہے، ہمارا نمبر نہ لگ جائے۔ اس لیے ذکری حضرات خطرے میں آئے۔ ان حضرات نے ایک جماعت بنائی، جماعت بنانی، اس جماعت کا نام ہے آل پاکستان مسلم ذکری انجمن، کراچی میں بنائی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اب تک جو کتابیں ذکری حضرات نے لکھی ہیں، ذکری رہنماؤں نے لکھی ہیں، ان کا انکار کر دیا جائے۔ جو آج تک جو ہے نظریات ان حضرات کی طرف منسوب تھے ان کا انکار کر دیا جائے، دجل و تلبیس کے ساتھ نئے نظریات جو ہیں وہ متعارف کروائے جائیں تاکہ ہمیں کافر قرار نہ دیا جا سکے۔ لیکن جو ہے یہ دیکھو بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کا تعلق ذکری فتنے سے تھا اور رہنما تھے، ہمارے علماء کرام کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے وہ کتابیں جو ان کے ہاں ورثے میں آ رہی تھیں ان
وہ اکثر کتابیں فارسی کے اندر تھیں، چونکہ ایران کے قریب پڑتا ہے بلوچستان، وہاں پر فارسی زیادہ عام تھی، تو وہ کتابیں ہمارے علماء کے پاس پہنچی، ہمارے علماء نے ان کتابوں کو پڑھا، تو اب جب ان کتابوں کو پڑھا، مثلا مہدی نامہ کتاب ہے، اب یہ اردو میں نہیں ہے، یہ کتاب جب پڑھی گئی اس میں یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں موجود تھیں، تو اب ہمارے علماء کرام نے کتابیں لکھی اس پہ۔ بلوچستان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، حضرت مولانا احتشام الحق آسی آبادی صاحب نے چند کتابیں لکھی ہیں، ذکری مذہب کے عقائد و اعمال کے نام سے اور ذکری مذہب کے نام سے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی فتویٰ کفر کا لکھا ہے، اور مقدمہ اس کا بھی مولانا احتشام الحق آسی آبادی صاحب نے لکھا ہے۔ اس طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی چھوٹا سا ایک رسالہ ذکری فرقہ کے نام سے لکھا ہے۔ خیر یہ تو تھوڑی سی تاریخ تھی رد کی، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے انکار کیا کہ دیکھو مولوی جن کتابوں کی بنیاد پہ ہمیں کافر کہتے ہیں ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں، ان کا انکار کر دیا، نئی کتابیں لائے۔ لیکن ہوا یوں کہ نئی کتابوں کو پڑھا گیا، جب تحقیق کی گئی تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ اگر وہ کتابیں مطبوعہ نہیں تھیں، لیکن اب کتابیں جو آل ذکری پاکستان مسلم ذکری انجمن نے شائع کی ہیں، ان کتابوں کو پڑھو، پہلی کتابوں سے کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہی نظریات ہیں، بس صرف یہ ہے کہ الفاظ کا دو پیچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا پہلی کتابیں تھی اس میں اس کو نور من نور اللہ کہا گیا، اب کتابیں چھپ رہی ہیں، تفسیر ذکر عبادت چھپی ہے، اس میں اس کو نور من نور اللہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے ایک ذکری رہنما ہے جس کا نام جی ایس بجارانی ہے، اس نے نور تجلی کے نام سے کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اس نے اس کو نور من نور اللہ لکھا، اس کو رسول اللہ لکھا، اور اس پہ باقاعدہ طور پر پھر جو ہے اس پہ جو آل ذکری مسلم جماعت ہے اس کا باقاعدہ صدر، اس کے کہنے پر یہ کتاب لکھی گئی۔ اس نے کہا ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، مر جائیں گے، امت کے لیے کچھ چھوڑ جائیں، ہاں جی پیچھے والوں کے لیے، اس لیے کتاب کو اچھی سے لکھ دو۔ اس نے کتاب نور تجلی لکھی، اس میں وہ سارے نظریات تھے جو کہ پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کا اس نے انکار کیا۔ یہ کتاب اردو میں ہے اور مطبوعہ ہے، آل پاکستان مسلم ذکری انجمن کے صدر کی تصدیق شدہ۔ ہم کہتے ہیں اس کتاب میں بھی یہی نظریات ہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں؟ اب تم ایسی باتیں لکھو گے مولوی تو کافر کہیں گے، تم لکھنا چھوڑ دو مولوی کہنا چھوڑ دیں گے، جب لکھو گے تو پھر تو فتویٰ لگے گا۔ اس لیے اب جو ہے اس نے رسالت کا انکار کیا، ذکری حضرات کا کلمہ۔ اب دیکھو کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، نور پاک نور محمد رسول اللہ۔ آپ نے کلمے پڑھے ہوں گے لیکن یہ عجیب کلمہ آج پہلے دن سنا ہو شاید، ہاں جی نور پاک۔ دیکھو اب پے جو ہے عربی زبان میں آتا ہی نہیں ہے، پے جو ہے وہ ظاہر بات ہے اردو زبان کا لفظ ہے، تو دنیا کے 1,24,000 انبیاء آئے، کسی نبی کے کلمے میں آپ نے پے نہ دیکھی ہوگی۔ اب ہوا یوں کہ نور تجلی کے نام سے جی ایس بجارانی بلوچ ذکری رہنما نے کتاب لکھی، اس میں اس نے اس کلمہ کو یوں تبدیل کیا عربی زبان کے اندر۔ جہالت دیکھو کیا لکھتا ہے، لا الہ الا اللہ نور فاق نور محمد رسول اللہ، یعنی پے کو فے بنا دیا، اور نیچے لکھا میں نے اس کو پے کو فے لکھا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں پے فے ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ خیر ان حضرات کا کلمہ ہے، اور کلمہ کا الگ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ پھر اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا ذکری مہدی کے متعلق، آج ذکری حضرات وہی منصب رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اعزاز دیا تھا وہ اعزاز ذکری مہدی کے لیے انہوں نے خاص کر لیا۔ مثلا اس کی میں کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ان حضرات نے کتابیں لکھی، مثلا ایک کتاب مولانا ابراہیم پنجگوری مشہور ذکری رہنما، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا کہ ایس عمرانی بلوچ نے ترجمہ کیا۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو تمام نبیوں سے افضل بتایا گیا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا اور اس کو دینے کی کوشش کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ آپ ساقی کوثر
ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر یہ نظم کے اندر موجود تھی۔ اب اس کتاب کو جو نور ہدایت ہے باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے ساقی کوثر کہا گیا۔ نور تجلی کتاب مطبوعہ اردو زبان میں ہے، اس کے اندر اس کو ساقی کوثر کہا گیا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ شافع معاشر ہیں، قیامت کے دن آپ سفارش فرمائیں گے۔ اب یہی لقب اس کے لیے اختیار کیا گیا۔ نور ہدایت کتاب میں بھی یہ لقب موجود ہے، نور تجلی کتاب میں بھی یہ لقب موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن ان حضرات نے کیا کیا، ذکری مادی کے متعلق کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نہیں بلکہ ذکری مادی کا لقب ہے اور اس کا منصب ہے۔ اب ہوا یوں کہ انہوں نے کیا کیا، جو بلوچستان کے اندر ایک جگہ تھی جہاں یہ آدمی رہتا تھا، اس جگہ کو مقام محمود کہنے لگے۔ کس جگہ کو؟ بلوچستان میں جگہ، اس کو کیا کہنے لگے؟ مقام محمود کہنے لگے۔ باقاعدہ طور پر نور ہدایت کے اندر باقاعدہ حوالے موجود ہیں۔ ملا ابراہیم پنجگوری نے کہا کہ دیکھو، اور اس کے ماننے والوں کو صحابہ کہا کہ دیکھو جی، اس کے جو ذکری مہدی کے صحابہ تھے یہ مقام محمود میں ذکری مہدی کے پاس جمع ہوتے تھے اور وہاں پر اس سے ہدایت کی باتیں سنتے تھے۔ اور پھر نور تجلی کے اندر جی ایس بجارنی بلوچ نے لکھا مقام محمود اور کہاں ہو سکتا ہے، یا یہ کہ منصب کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک جگہ ہے اور یہ جگہ وہ ہے جو بلوچستان میں ہمارے پاس موجود ہے۔ باقاعدہ واضح طور پر اس نے یہ بات لکھی۔ اب دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین آپ کا منصب ہے، لیکن نور تجلی کتاب کو کھولیے، نور ہدایت کتاب کو کھولیے، ان دونوں کتابوں بنیادی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکری مہدی خاتم النبیین ہے، اس پہ نبوت ختم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا وہ ذکری مہدی کو دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر حتیٰ کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا، اب قرآن آپ پہ اترا، وضاحت کس نے کرنی تھی، تشریح کس نے کرنی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نا۔ اس لیے تو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا اب کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ اب قرآن کریم کی وضاحت، قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی تعویل، یہ کس کا منصب تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا۔ لیکن یہ ذکری کتابیں جتنی بھی ہیں آپ اس کو پڑھ لیں، یہ ذکر وحدت کے اندر اور تفسیر ذکر وحدت کے اندر، نور ہدایت کے اندر، نور تجلی کے اندر، تفسیر ذکر اللہ کے اندر، میں ذکری ہوں کتاب ملا فقیر سندھی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی اس کو باقاعدہ طور پر تعویل قرآن کہا گیا۔ کیا مطلب؟ بھئی مطلب یہ ہے کہ دیکھو قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو ملا اٹکی بیان کرے گا، وہ تفسیر معتبر نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ اب دیکھو قرآن کب اترا اور تفسیر کب ہے، یہ ذکری حضرات کا نظریہ ہے اور کتابیں مطبوعہ ہیں، پھر بھی ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی ملا لوگ ایسے ہی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمارے تو نظریات مسلمانوں والے۔ ارے بھائی اگر یہ نظریات مسلمانوں والے ہیں، کافروں کے نظریات کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کفر کی کیا تعریف ہے؟ تمہارے ہاں کفر کسے کہتے ہیں؟ صحیح بات کرنے کو دیکھو۔ اب دیکھو میں بات عرض کر رہا تھا، ہمارا ان سے اختلاف ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزاز اور خصوصیات تھی، ان حضرات نے ان خصوصیات کو قرآن پاک کی ان آیات کو ذکری مادی پہ فٹ کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت اتری، لیکن کتاب نور تجلی کے اندر جی ایس بجارانی نے کہا یہ آیت جو ہے ہمارے ذکری مہدی کے بارے میں، یہ ہے منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ زنی۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ دیکھو اگلا ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ اگلا ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ حضرات
جو ملا اٹکی نے ان کو دین دیا ہے اس دین پہ ذرا غور کریں، وہ دین ہے کیا؟ ارکان خمسہ کا انکار ہے، نماز کا بھی انکار ہے، روزے کا بھی انکار ہے، حج کا بھی انکار ہے، کلمہ طیبہ بھی ان کا الگ ہے، کلمہ طیبہ میں نے آپ کو سنایا ان کا جو ہے، لیکن ہمارا کلمہ ان سے مختلف ہے۔ اس لیے ارکان میں پہلے رکن کا اختلاف، دوسرا رکن نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی اور چھوڑنے پر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں، لیکن ان حضرات کو دیکھیے کہ ملا محمد اٹکی نے اپنے ماننے والوں کے لیے جو کتاب نازل کی یا جو اتاری یا جو گھڑی، اس میں کیا کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے نماز منسوخ ہے، تم ذکر کیا کرو۔ نماز کیا ہے؟ منسوخ ہے، تم کیا کیا کرو؟ ذکر کیا کرو۔ اب یہ حضرات ذکر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو ذکری کہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے بلکہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذکری۔ اب ایک آپ کوئی بھی ذکریوں کی کتاب اٹھا کے دیکھو، ذکری حضرات کہتے ہیں دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ذکر اللہ کی فضیلت تو قرآن میں آئی، ذکر اللہ کی فضیلت تو حدیث میں آئی۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ذکر اللہ کی فضیلت قرآن میں ہے، ذکر اللہ کی فضیلت احادیث میں ہے، لیکن اس کا کیا مطلب کہ نماز چھوڑ دو؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ ذکر اپنی جگہ پہ ہے، نماز اپنی جگہ پہ ہے۔ اب ذکری حضرات نماز نہیں پڑھتے، ذکری حضرات کے عبادت خانے کا نام مسجد نہیں ہے بلکہ ذکر خانہ ہے۔ کیا ہے نام؟ ذکر خانہ، مسجد نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ آج کہتے ہیں کہ جی دیکھو ذکر ہے، نماز سے مراد بھی ذکر ہے، نماز سے مقصود بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر سے مقصود بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے جب مقصد ایک ہے تو اب کوئی آدمی ذکر کر لے اس وہ بھی مقصد کو پہنچ گیا، کوئی آدمی نماز پڑھ لے اس نے بھی مقصد حل کر لیا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا دجل اور فریب ہے، بلکہ دیکھو ذکر اللہ پاک کا ایک الگ حکم ہے، نماز اللہ پاک کا ایک الگ حکم ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ آج نماز نہیں پڑھتے آج ذکر کر لیتے ہیں، کبھی کیا ہو، کبھی فرمایا ہو؟ نہیں، نماز کے وقت پہ نماز پڑھی ہے، ذکر کے وقت پہ ذکر کیا ہے۔ ان حضرات کے عبادت خانے جن کو ذکر خانہ کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں یہ تو قبلہ کی جانب رخ بھی نہیں کرتے، وہاں 3 وقت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور 3 وقت میں اجتماعی شکل کے اندر بیٹھ کر گول دائرے کی شکل میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ہاں قبلہ عبادت کے وقت شرط نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اور جو ہماری جیسی نماز پڑھے، میں نے صبح صحیح مسلم کی روایت پڑھی تھی نا، جو ہمارے جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی جانب رخ کرے، ہے نا جی، وہ مسلم ہے۔ اب یہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں ہمارے جیسی اور نہ ہی یہ قبلہ کی جانب رخ کرتے، تو مسلم ہیں؟ تردید ہوگی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے جیسی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ جو کہتا ہے نا مقصود تو اللہ کی یاد ہے، ذکر کر لو پھر بھی مسئلہ حل، نماز پڑھ لو پھر بھی حل، ہم کہتے ہیں نہیں، دونوں باتیں بالکل الگ ہیں۔ نماز کے وقت پہ نماز پڑھنی پڑے گی، ذکر کے وقت پہ ذکر کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس بنیاد کو سامنے رکھیں۔ ہمارا ان سے ایک اختلاف یہی ہے کہ ہم نماز کے قائل ہیں، یہ حضرات ذکر کے قائل ہیں۔ اب ان حضرات کا ایک آدمی ابھی تھوڑی یہ وکیل صفائی ایک پیدا ہوا، اس کا نام عبدالغنی بلوچ ہے۔ اس نے 2 رسالے لکھے، ایک رسالے کا نام ذکری فرقہ کی تاریخ لکھا اور دوسرے رسالے کا نام لکھا کہ ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں۔ ان کتابوں کے اندر خوب ہمارے اوپر برسا اور خوب ہمارے علماء کرام پر تنقید کی، اور پھر کہنے لگا یہ آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا، آج تک ذکری کوئی حج کرنے کے لیے نہیں گیا، میں مسئلہ بعد میں بیان کرتا ہوں، دجل و فریب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا، عمرہ کر کے آیا تو آ کر ایک رسالہ سویلیر اس میں کیا لکھتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، مسلمان ہمیں کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو مسجد نبی پہ لکھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب اس نے آ کر مشورہ دیا کہ دیکھو ذکریوں کو، عبدالغنی بلوچ نے، اگر تم مولویوں کے کفر کے فتوے سے بچنا چاہتے ہو، تمہاری خیر اس میں ہے کہ ذکر کے وقت قبلہ کی جانب رخ کر کے ذکر کیا کرو، گول دائرے کی شکل میں نہ کیا کرو۔ لیکن ذکریوں نے اس کی بات کو بڑے احترام سے رد کر دیا۔ آج تک ذکری جو ہیں وہ گول دائرے کی شکل میں ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی آباء و اجداد سے ہی اتنا فتنہ پرانا ہے، کہاں جو ہے 977 ہجری اور کہاں
اب جو ہے 1435، آپ خود غور کریں کتنے 100 سال پرانا فتنہ ہے۔ اب اتنے 100 سال پرانی رسم جو ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج بھی ذکری حضرات کے جتنے ذکر خانے ہیں ان کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے۔ میں نے خود کراچی میں ذکر خانے دیکھے، میں ذکر خانوں میں گیا ہوں اور میں نے دیکھے کسی کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے۔ خیر، یہ تو اس کے متعلق بات تھی۔ دوسرا آگے آئیے، دوسرا اپنا آگے تیسرا رکن جو ہے اسلام کا، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں، مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اب جو آدمی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا لیکن روزہ کو فرض سمجھتا ہے، وہ گناہگار تو ضرور ہے، کافر نہیں ہے، لیکن ایک آدمی رمضان کے روزے کی فرضیت کا ہی منکر ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ذکری حضرات روزے نہیں رکھتے، ملا اٹکی نے ان کو کہا رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھو بلکہ روزے تم ایام 20 میں رکھا کرو۔ ایام 20 سے مراد ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ان تاریخوں میں روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعرات کو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، پیر کو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کتاب میں ذکری ہوں میرے پاس ہے، ملا فقیر سندھی کی، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ جی ہم روزے تم سے زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ تم تو ایک مہینہ روزہ رکھتے ہو رمضان کے، ہم یہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے، ہر جمعرات کا روزہ، ہر پیر کا روزہ، تم کیسے کہتے ہو کہ تم روزے کے منکر ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پورے سال روزہ رکھتے رہے، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایام 20 کے روزے اگر کوئی رکھ لے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن رمضان کے روزے اگر کوئی اس کی فرضیت کا منکر ہے، آج تک تمام علماء کرام، تمام محدثین مفسرین فرماتے آئے ہیں کہ جو آدمی اس کی فرضیت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو یہ روزے کی بات ہے، اگر تم پورا سال بھی روزے رکھو، ایام 20 کو چھوڑ کر پورے سال ہی روزہ رکھو، رمضان کے نہ رکھو، پھر بھی تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ دلیل ہے کہ جی ہم زیادہ رکھتے ہیں، شریعت میں زیادتی مقصود نہیں ہے، شریعت میں اتباع مقصود ہے، اصل پیروی کا نام ہے، شریعت اصل پیروی کا نام ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ جی عیسیٰ کے 4 فرض ہیں، لیکن یار اگر میں ایک رکعت اور بھی مزید پڑھ لوں، پڑھنا تو اس میں میں نے قرآن ہی ہے، پڑھنا تو اس میں میں نے سبحان ربی الاعلیٰ ہی ہے، کہنا تو میں نے اپنا رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم ہی ہے، تو کیا حرج ہے؟ لیکن شریعت کہتی ہے تیری 4 بھی نہیں ہوں گی، جان بوجھ کے 5 بھی ساتھ میں لائے گا تو تیری 4 بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت اتباع کا نام ہے، اصل شریعت کے ہاں زیادتی مقصود نہیں ہے، شریعت کے ہاں اتباع مقصود ہے، اس لیے یہ حضرات روزے کے بھی کیا ہیں؟ منکر۔ اگلی بات زکوٰۃ، یہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے نصاب کے بھی قائل نہیں ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں اس کتاب کے اندر ذکری فرقہ کی تاریخ، اس میں بھی کہا گیا، ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں اس میں بھی کہا گیا، عبدالغنی بلوچ ذکری رہنما نے لکھا کہ جی دیکھو ہمیں زکوٰۃ کا منکر کہا جاتا ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے لیکن ہم جو ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ کیسے جی؟ 10% ٹیکس دیتے کس کو ہیں؟ مستحق کو نہیں، اپنے ملائی کو۔ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے ان کے ہاں جو مذہبی رہنما ہیں ان کو ملائی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ملائی۔ وہ اس کے مستحق ان کے ملائی ہیں۔ کہتا ہے کہ دیکھو تم 2.5% زکوٰۃ دیتے ہو، ہم 10% دیتے ہیں۔ پھر وہی آ گئی کہ بھئی دیکھو شریعت میں زیادتی مقصود نہیں، اتباع مقصود ہے۔ ہمارے یہاں نصاب پہ زکوٰۃ ہے، ان کے یہاں نصاب پہ نہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں ان میں سے بھی 1 روپیہ دے گا، کیوں؟ ملائی کو چاہیے نا، عوام کو تو چاہیے نہیں۔ غریب آدمی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ان کا اپنا پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو ہے یہ زکوٰۃ کے بھی منکر ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ پہ 10% ٹیکس ہے جو ان کے ملائی وصول کرتے ہیں۔ اگلی بات کہ بات آئی حج بیت اللہ کی۔ حج بیت اللہ آپ حضرات کو علم ہے اسلام کے ارکان میں سے رکن ہے، اور فمن استطاع الیہ سبیلا، اور اس آدمی پہ جو ہے وہ حج فرض ہے، جو آدمی جو ہے اس کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو اور اس کے پاس اس کے وسائل ہوں۔ لیکن یہ حضرات حج کی فرضیت کے منکر ہیں۔ ملا اٹکی نے ان کو کہا اب حج وہاں کا منسوخ ہو گیا۔ انہوں نے تربت اور مکران کے اندر جگہ بنائی، وہاں پر باقاعدہ طور پر وہاں کے شبیہیں بنائی گئی،
گئی، حرم وہاں الگ بنایا گیا، آب زمزم کے مقابل وہاں کنویں بنائے گئے، اور وہاں پر جو ہے طواف کے لیے پہاڑ بنائے گئے۔ کسی دور کے اندر عورتیں وہاں ننگی طواف کیا کرتی تھیں، لیکن جب یہ مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، پہلے تو کھلے عام یہ سارے تماشے ہوتے تھے نا، لیکن جب مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، اب وہاں اس جگہ پر ان حضرات نے پوری 4 دیواری کروا دی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے جن دنوں میں مسلمان وہاں پر حج ادا کرتے تھے، یہاں پر یہ لوگ حج ادا کرتے تھے اور قربانیاں یہاں کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ اب یوں ہوا کہ ان حضرات نے انکار کیا کہ نا جی نا، ہم حج نہیں کرتے، ہم تو زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ ان کا رسالہ سوینئر، اس میں میں نے دیکھا کہ لڑکے کراچی سے چل کر بلوچستان سائیکلوں پہ جا رہے ہیں۔ کتنا درد ہے۔ کبھی کوئی ایسا ہوا کوئی ذکری جو ہے وہ سائیکل پہ گیا ہو یا گاڑی پہ ہی گیا ہو، بھائی یہ گیا ہو حج کرنے کے لیے؟ آج تک کوئی ذکری حج کرنے کے لیے نہیں گیا۔ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم حج بیت اللہ کا انکار نہیں کرتے؟ اس لیے اس کو زیارت قومرات کا انہوں نے نام دیا، لیکن پہلے یہ اس کو حج کہتے تھے، اس لیے نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات نظریات کی ہے۔ میرے پاس ایک رسالہ موجود ہے، اس میں باقاعدہ طور پر وہاں کی جو زیارت قومرات ہے اس کے آداب وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں آنا تو کرنا کیا ہے۔ اس میں وہی باتیں لکھی ہیں جو کہ ہمارے یہاں مسجد حرام کے اندر جو ہے جن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہی ہدایات جاری ہوئی ہیں۔ خیر ہم بات عرض کر رہے تھے کہ یہ حضرات حج بیت اللہ کے بھی منکر ہیں، ذکری حضرات حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے، زیارت قومرات کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ان کو قادیانیہ کو کافر قرار دلوایا گیا تو ان حضرات نے کفر سے بچنے کے لیے وہاں 4 دیواری کرا دی ہے، اب اس کو زیارت کا نام دے دیا، پہلے اس کو حج کا نام دیا تھا۔ اس لیے یہ حضرات ارکان اسلام میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے، ارکان اسلام میں سے کسی کو، کلمہ ان کا الگ، نماز نہیں پڑھتے، ذکر کرتے ہیں، روزے رمضان کے نہیں رکھتے، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، اور یہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے نہ شرعی نصاب کے قائل ہیں، نہ شرعی زکوٰۃ کے قائل ہیں، نہ اس کے صحیح مصارف کے قائل ہیں، بلکہ 10% ٹیکس ہے ان کے ملائی وصول کرتے ہیں اور ہر آمدنی پہ وصول کرتے ہیں۔ نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے، حج کرنے کی بجائے وہاں پہ تو اپنا کوئی مراد پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے خرافات کرتے ہیں۔ اب یہاں اگلی بات ہم نے عرض کرنی ہے، ذکری حضرات آج یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ذکری رہنما عبدالغنی بلوچ نے کہا کہ دیکھو تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، ہم تو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ سنو دیکھو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کہتا ہے دیکھو تم بھی اپنے آپ کو اپنا امام ابو حنیفہ کا پیروکار کہتے ہو، ہم بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نماز کی جگہ پہ ذکر کرنے کا حکم دیا؟ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں لکھا ہو، ایک حوالہ پیش کرو، یہ کہا گیا ہو کہ نہیں بھائی زکوٰۃ اپنا نماز جو ہے اس کی جگہ پہ ذکر کر لینا چاہیے؟ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں ان کا یہ حضرات مذاق اڑاتے ہیں، چوتر اٹھا کیا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ بات فرمائی ہو، فقہ حنفی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہو، تم حضرات جو ہے جو کلمہ پڑھتے ہو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں لکھا ہو، تم حضرات جو زکوٰۃ کے بجائے 10% ٹیکس کا مسئلہ کھولا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہو، فقہ حنفی سے ایک حوالہ پیش کرو۔ تم جو حضرات جو ہے وہاں بیت اللہ کی بجائے قومرات پہ حج کرتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ اس قسم کا بیان کیا ہو، اور تم لوگ جو ہے بجائے رمضان کے روزہ رکھنے کے ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، تو اب بتاؤ کہ تم حضرات نے جو یہ ایک گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں کہاں کہیں ہیں؟ دکھاؤ۔ اس لیے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جھوٹ کے کوئی اصول نہیں ہوتے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اب اس نے اپنی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی تو اس میں کہتا ہے کہ جی دیکھو آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے فرقے کا بانی کون ہے، ہاں اس نے اب تاریخ کو مسخ کیا۔ یہ تو ذکری حضرات کو شرم آنی چاہیے کہ تمہاری تاریخ کو مسخ کر رہا تم اس کو لیڈر مان رہے ہو۔ مثلا دیکھو کیا کہا اس نے، کہتا ہے جی دیکھو تم کہتے ہو ہمارے مقداء کے متعلق ملا اٹکی کہاں سے ہے اور کہاں گیا، کہتا وہ عقیدہ کہ نور من نور اللہ تھا، آسمان سے آیا زمین پہ گوتا ہمارا چلا گیا۔ کہتا نہیں نہیں یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا لیڈر وہ ہے جو کہ سندھ میں آیا تھا ملا محمد جون پوری کے نام سے۔
ایک فرقہ گمراہ کن گزرا ہے ملا محمد جونپوری کا، اس فرقے کو مہدوی فرقہ کہتے ہیں۔ اب مہدوی فرقہ الگ ہے اور ذکری فتنہ الگ ہے، لیکن اس نے تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مہدوی فرقے سے جوڑنے کی کوشش کی کہ ہمارا، چونکہ علماء کرام نے ان کو کافر نہیں کہا، اس لیے جو ہے اب ہمارا تعلق ان سے ہے، ہمارا تعلق وہ نہیں، وہ ہماری کتابیں نہیں۔ ہم نے کہا وہ تو نہیں، یہ جو شائع کی یہ تو ہیں، اس میں تو کہا گیا نور من نور اللہ، تمہارے اکابر نے باقاعدہ طور پر کتابیں شائع کر رہے ہو، اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو بتایا گیا کہ اس کا تعلق اٹک سے تھا، وہی حقیقت نور پاک سفرنامہ مہدی جو ابھی کتاب شائع ہوئی، فارسی سے اردو ترجمہ شائع ہوا، اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے یہی باتیں کہی گئی ہیں کہ نور من نور اللہ ہے۔ اس لیے تم کیسے کہتے ہو ہمارا تعلق مہدوی فرقے سے ہے؟ مہدوی فرقے سے تعلق نہیں ہے، مہدوی فرقہ ایک الگ ہے فتنہ، اور یہ ایک الگ فتنہ ہے، اس لیے ان کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی دھوکہ اور فریب ہے۔ اور یہ جو جھوٹ ہے کہ جی مہدوی فرقے کو کسی نے کافر نہیں کہا، مہدوی فرقے کے نظریات اسلام کے خلاف تھے، علماء کرام نے باقاعدہ ان پر بھی کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے نظریات کی بات ہے، جس کے نظریات اسلام کے مطابق ہوں گے وہ مسلمان ہوگا، جن کے نظریات اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ حضرات آج جتنی بھی چاہے صفائی دے دیں لیکن اپنی صفائی نہیں دے سکتے۔ نظریات کہتے ہیں چھپائے نہیں چھپتے، اس لیے وہ عقیدہ ہی کیا جس کو تم چھپاتے پھرتے ہو۔ آج وہ نظریہ جو تم چھپاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے ملائیوں کی کتابیں نہیں ہیں، ہم نے انکار کیا، وہی کتابیں آج تباہ ہو رہی ہیں اور وہی نظریات اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ذکری فتنہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو حکم قادیانیوں کا ہے وہی حکم ذکری فتنہ کا ہے۔ علماء کرام نے مستقل طور پر جو ہے اس پہ باقاعدہ فتاویٰ دیے ہیں۔ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ کہ یہ حضرات کافر ہیں، جامعہ فاروقیہ کا فتویٰ کہ یہ حضرات کافر ہیں، جامعہ علوم الاسلامیہ بناری ٹاؤن کا فتویٰ کہ یہ حضرات کافر ہیں، مولانا یوسف الدہانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ یہ حضرات کافر ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے بھی استفتاء کچھ بھیجے ہیں، دارالفتاؤں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے ذکری مذہب اسلام کے آئینے میں، انشاءاللہ وہ بھی فتاویٰ جمع ہوں گے۔ یہ تفصیلی علماء کرام کا موقف ہے کہ یہ حضرات مسلمان ہیں نہیں ہیں۔ میں نے اس کتاب میں التزام یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ چھپ جائے گی کہ جتنی ذکری حضرات نے جتنی کتابیں چھاپی ہیں مطبوعہ کتابیں، میں نے کسی قلمی نسخے کا حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے کہا تھا قلمی نسخے ہمارے یہاں ہی نہیں، اس لیے مولوی حضرات ہم پہ بہتان لگاتے ہیں۔ میں نے یہ کیا کہ ساری مطبوعہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جو مطبوعہ ہیں اردو زبان کے اندر ہیں موجود ہیں ان کے حوالے دیے ہیں، اور ان کتابوں میں سارے نظریات لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی ذکری یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، ہماری اس پہ تصدیق نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے نظریات جو ہم نے بیان کیے ہیں آج بھی ذکری حضرات اس کے قائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔